مقام نینوا۔ ایک محرم 61 ہجری کو امام حسین مقام نینوا پہنچے۔ بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ارشاد فرمایا کربون و بلاؤن۔ اسی مقام پر ابن زیاد کا قاصد حور کے پاس پیغام لے کر پہنچا، حسین کو ایک میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی محفوظ مقام ہو۔ کوفہ سے فوج کی روانگی نینوا کی سرزمین پر قافلہ اہل بیت رسول ٹھہرا تھا۔ شہر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین پر لشکر کشی کی اور سپہ سالار لشکر کے تعین کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ عمر بن اسد بن ابی وقاص جو ان دنوں دلمیوں کی سرکوبی پر مامور تھا، اسے کوفہ طلب کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، ابن اسد، حسین کا مقابلہ سب سے مقدم ہے، پھر تم اپنے عہدۂ امارت رائے کے لیے جانا۔ عمر بن اسد نے کہا، اگر تم حسین کے مقابلے کے لیے نہ جاؤ گے تو تم کو رائے کی حکومت نہ ملے گی۔ ابن اسد نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور قیامگاہ پر آ کر اپنے احباب اور حاشیہ نشینوں سے مشورہ لینا شروع کیا۔ تمام ہوا خواہوں نے حضرت حسین کے مقابلے پر جانے سے مخالفت کی۔ خون حسین کا بار اٹھانے کی اجازت کسی نے نہ دی۔ حمزہ بن مغیر کو معلوم ہوا تو ابن اسد سے کہا، ماموں جان، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ آپ حسین کے مقابلے پر جا کر گناہ اپنے سر نہ لیجیے اور قطاع رحم نہ کیجیے۔ خدا کی قسم، اگر دستانے کربلا، آپ کی دنیا، آپ کا مال، آپ کی حکومت سب ہاتھوں سے نکل جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خدا سے ملیے اور آپ کے ہاتھ حسین کے خون بے گناہی سے آلودہ نہ ہو۔ ابن اسد نے کہا، انشاءاللہ تمہارے مشورہ پر عمل کروں گا۔ عمار ابن عبداللہ ابن یاسر ذہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ابن اسد کے پاس گئے جبکہ انہیں حسین کے مقابلہ کا حکم دیا جا چکا تھا۔ ابن اسد نے کہا، مجھے حسین کی طرف پیش و رفت جنگ کا حکم دیا گیا مگر میں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا تم کو نیک ہدایت دے، تم کبھی بھی ایسا نہ کرنا اور ہرگز نہ جانا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ ابن اسد حسین کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ دوبارہ گئے مگر اس مرتبہ ابن اسد نے عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ عبداللہ اس کا نظریہ سمجھ کر لوٹ گئے۔ حکومت رائے کا لالچ، دنیاوی جاہ و منصب کی چمک دمک نے ابن اسد کے ضمیر کو سلا دیا۔ احباب کے مشورہ سے صرف نظر کر کے اس نے خون حسین سے اپنا دامن آلودہ کرنے کا ارادہ کیا۔ 4000 لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ ابن اسد نے حضرت حسین سے کوفہ کی جانب پیش رفت کا آنے کا سبب دریافت کیا۔ حسین نے ارشاد فرمایا، کوفہ کے شرفا و رسوا نے مجھے طلب کیا، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ ابن اسد نے ابن زیاد کے پاس تحریر کیا جس کے جواب میں ابن زیاد نے لکھا، حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لے تو جو مناسب ہوگا کیا جائے گا، اور اگر بیعت سے انکار کرے تو بلا تیمل جنگ کرو اور ان پر اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ نہر القمہ پر یزیدی فوج کا دستہ اس حکم کے آتے ہی عمر بن اسد نے عمر بن حجاز کی سردگی میں 500 سواروں کو فرات کی شاخ نہر القمہ پر متعین کر دیا، جو حسین اور نہر القمہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس طرح ساقی کوثر کا نواسہ اور اہل بیت رسول پانی کی ایک ایک بوند کے لیے محروم کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے نہر پر پابندی لگا کر ظلم و بے رحمی کی ایک نئی طرز ستم ایجاد کی۔ وہ حسین جس کے نانا جان نے قحط کے زمانے میں اس وقت کے بدترین دشمن اسلام ابو سفیان کی درخواست پر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تھی،
ابر کرم جھوم جھوم کر مکہ کی فضاؤں پر چھا گیا تھا اور 7 روز تک سلسلے باز جاری رہا اور سالہ سال تک کے لیے خوش رخسار سیراب ہو گیا تھا۔ نبی رحمت نے اس وقت ابو سفیان سے نہ تو قبول اسلام کا وعدہ لیا تھا اور نہ ہی آئندہ مسلمانوں پر حملہ نہ کرنے کی شرط رکھی تھی، مگر آج ابو سفیان کے پوتے یزید کی بیعت کے لیے نواسۂ رسول پر پانی بند کیا جا چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حسین پہلے یزید کی بیعت کرے، پھر وہ پانی سے سیراب ہوں۔ ابن اسد اور حضرت حسین کی گفتگو۔ حضرت امام حسین نے عمر بن اسد کے پاس پیغام بھیجا کہ میں رات میں دونوں لشکروں کے درمیان تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن اسد 20 سواروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں مقررہ مقام پر پہنچا۔ حضرت حسین بھی وہاں پہنچ گئے۔ دونوں اپنے ہمراہیوں سے الگ ہو کر کافی دیر تک محو گفتگو رہے، مگر کسی کو گفتگو کا قطعی علم نہ ہو سکا۔